امریکہ کی غلامی کرتے ہو. امریکہ کے ڈونلڈ لو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر اعظم کو چلتا کرے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے, پاور سلاسل کیا ہوا ہے. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے پہلے تم یہ تو بتاؤ. ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا, اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں. تو میں نے کہا بھولے آلے دے آرائیں اوہے چور تو اوہے سائیں. خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں, تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ آئے ہو. میں کہا جی تو جمیا نہیں سے جدوں اس لیے بھی میں آیا سا کہ اس لیے. آج ایک ڈونلڈ لو نے ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ جو امریکہ کا ہے ہمارے امبیسڈر مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. غلام ہے نا, غلام ہیں ہم امریکہ کے, آج سے نہیں اس وقت سے غلام ہی کر رہے ہیں نا. اور پھر دیکھیں ہم نے ڈونلڈ لو کی اس بات کو کیسے مانا. ہم نے پرائم منسٹر کو چلتا کیا. پہلی بات ہم نے ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی غلامی کی یہ ثبوت دیا. اور پھر یہیں ترا نہیں ہوا ختم. انہوں نے کہا نا ان کو پاور سلاسل کرو, ان کو جیلوں میں ٹھوسو. وزیر اعظم کو جیل میں ٹھوک دیا گیا, وزیر خارجہ کو اور ان ساروں کو جیل میں. یہ ہے سائفر. او بھائی, بجائے اس کے تم ڈونلڈ لو کے خلاف تم ایکشن لو. تمہاری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے دو مرتبہ کہا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان. اور اسٹرانگ ڈیموش لکھو, وہ بھی لکھا گیا. ایک دفعہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں سارے سربراہان کے جو افواج پاکستان کے تھے ان کی شراکت اور شمولیت میں یہ فتویٰ دیا گیا. اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اعادہ کیا اس بات کا جس میں افواج پاکستان کے سربراہان موجود تھے. اور اس وقت سابقہ وزیر اعظم اس نے جا کے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے جو پاکستان کی جو ہے مداخلت ہوئی ہے, لیکن سازش نہیں ہوئی ہے. وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے؟ امریکہ کی غلامی کرتے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ ہنری کسنگر کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دیتے ہوتے ہو. اور کیا سازش ہوتی ہے؟ امریکہ کے ڈونلڈ لو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر اعظم کو چلتا کرے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے, پاور سلاسل کیا ہوا ہے. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا اس میں کہتے ہیں آفیشل سیکریسی ایکٹ, وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا, آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا. او بھائی اس میں کون سی سازش ہے؟ بتا تو دو کہ پاکستان کا کون سا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے. کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے اس خط کے ذریعے جس میں ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی. اس میں کون سی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے؟ آفیشل سیکریسی ایکٹ میں آپ نے اندر کر دیا ہے عمران خان کو. جب ایک کیس میں بیل ہوتی ہے جو میں نے کروائی, اور وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ میری اچھی خاصی جو ہے گرما سردی ہوئی کہ جناب یہ کیا آپ کر رہے ہیں, یہ ہے اس قابل اس لائق یہ جو سزا ہے کہ اس کو جواز رکھا جائے. جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے, کمپلینٹ انکمپیٹنٹ ہے, میعاد گزر چکی ہے, پھر بھی آپ کے اور بلڈوز کر کے بغیر دفاع دیے بغیر بحث سنے ہوئے سزا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ کون سی بھائی ایسی جلدی تھی. اس میں جب دیا اور میں جب اس سے نکلا کہ میں نے کہا جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیجئے گا, میں تو جا رہا ہوں. اور پھر مجھے لفٹ میں جھولے دیے گئے, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لفٹ میں جھولے دیے گئے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا ایک طبقہ ہے جس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ وکیل ہے. اور آج آپ نے اس کو بھی مارنے کی پوری کوشش کی, لیکن میں نے کہا میں مر بھی جاتا تو کالا کوٹ نہیں مرتا تھا, کالا کوٹ زندہ ہے. تو آپ وکیل کی آواز کو دبا دیں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے اس طرح سے وکیل جو ہے دبک کے گھر میں بیٹھ کے چھپ جائے گا؟ آپ نے میرے گھر پہ پھول جھڑیاں برسائیں, بھلے کرتے رہیں,
آپ نے یہ کیا, اس کے بعد جو کچھ ہوا میری موجودگی میں, جس طرح سے ایک 75 سال کے شخص کو, جس کو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ, ڈی آئی جی کی ڈیوٹی لگائی گئی, ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی, ان کو بھیجا گیا, اور گنڈوں نے اسے گھر کے باہر سے اس کو اٹھایا, ڈی آئی جی کی موجودگی میں, ایس پی کی موجودگی میں, جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے, اور پولیس والے ساتھ جو ہے شیشہ کھڑکی کھول کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ڈی آئی, جن کو ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا. یہ ہے ہمارا کیا, اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم عدالت عالیہ کے ان احکامات کو اس طرح ہوا میں بکھیر کر پھینکیں گے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ عوام جو ہے یہ اندھے ہیں. کیا یہ گونگے ہیں؟ کیا یہ بہرے ہیں؟ کیا ان کو کوئی شعور عقل نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ بہت خوبصورت باتیں کی. میرے بلوچستان والے بھائی نے بھی بہت اچھا کیا. او بھائی, قانون, آپ قانون کی گولڈن جوبلی آئین کی منانے جا رہے ہو, ہاں 50 سال آپ فخر کر رہے ہو, 50 سال. اس نے صحیح کہا, او ایک دن تو بتا دو آپ نے آئین کی عملداری کی ہو. آپ نے آج کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز کرواؤ, 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ. یہ دھتکار کے کنٹمپچوسلی اس کو جو ہے اس کا ڈیفائی کرتے ہیں. میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں, خدا را آپ جانے والے ہیں, آپ کم از کم اس کی توہین عدالت کا ارتکاب میں آپ 5 اشخاص کو اندر کر دیں. آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا. اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر قانون خزانہ, اس وقت کے وزیر داخلہ, اس وقت کے وزیر دفاع, اور اس وقت کے وزیر قانون, یہ 5 ہیں. ان کو آپ چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیں, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی ایسا کام کرے گا. ابھی انہوں نے کل مجھے ایڈیشنل آئی جی کا فون آیا, اور اس نے کہا جی آپ کا بیان لینا ہے, یہ جو چودھری پرویز الہی کو اٹھایا گیا ہے اس میں ہائی کورٹ نے انکوائری کی ہے. اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے, پہلے تم یہ تو بتاؤ. ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا, اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں, تو میں نے کہا بھولے آلے دے آرائیں اوے چور تو اوے سائیں. میں نے سرائکی میں ہی کہا, اور میں نے کہا سائیں جو چور ہے آپ اسی کو جو ہے ذمہ دے رہے ہیں کہ وہ انکوائری کر کے آپ کے آگے کیا وہ انکوائری کرے گا. ایک دفعہ ہائی کورٹ ان کو سزائیں دے دے, اس ڈی آئی جی کو جو بھیجا گیا تھا اس کو کہ جا کے حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ, اس ایس پی کو جو ساتھ تھا, دونوں ساتھ تھے, ایک, اور اس آئی جی کو جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ چودھری پرویز الہی کہاں ہے. واہ تغافل عارفانہ کی انتہا ہے. میں کہتا ہوں ان 3 کو ایک دفعہ ہائی کورٹ توہین عدالت میں سزا کر دے. آئندہ کوئی احکامات پولیس والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کوئی نہیں کرے گا, اس لیے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ دیکھتا ہے, اپنا دفاع کرتا ہے, اپنا بچاؤ کرتا ہے. خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں, تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ آئے ہو. میں کہا جی تو جمیا نہیں سے جدوں اس لیے بھی میں آیا تھا کہ میں نے کہا اس وقت بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا, اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا. تو یہ دیکھیں خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے. یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ بھمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں ان کو, پروانے, اور جو بھی ہیں وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں, اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی. میں اتفاق سے چونکہ تازہ ہے تو میں مل کے آیا ہوں, تو میں اس لیے آپ کو ان کا حال بتا رہا ہوں. لیکن 2 راتیں 3 راتیں جگراتا دے کے, لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے. اور وہ کیا یہی پاکستان کا مقدر ہے؟ کیا یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ؟ 77 سال ہو گئے ہیں, 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day?
Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country? We are the defenders of the Constitution of Pakistan. It was Allama Iqbal, a barrister, जिसने पाकिस्तान का तखय्युल पाकिस्तान दिया था, ख्वाब दिया था पाकिस्तान का, जिसने तकमील की वो भी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना था, फाउंडर ऑफ द नेशन, वो भी वकील था, जिसने पाकिस्तान को आइन दिया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, वो भी बैरिस्टर था, वो भी वकील था. और आज जो हम हिफाजत पाकिस्तान करेंगे और पाकिस्तान के आइन की, आज भी हम काला कोट अपने जिम्मे लेते हैं. तो इसलिए मैं समझता हूं कि आइए हम मुत्तहिद होकर, आइए हम मुत्तफिक होकर, आइए हम सुप्रीम कोर्ट की बार को इसकी एनकरेजमेंट दें, और हम खुद जो है, जो मैंने फ्लैटीज से शुरू किया था, हम भी एक कन्वेंशन पूरा भरपूर पिशावर से शुरू करने वाले हैं. और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में आपके सुप्रीम कोर्ट बार के मुआवनत से और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशन की ताउन के साथ इंशाअल्लाह हम चलाएंगे और पाकिस्तान को उनका हकीकी हक देंगे. पाकिस्तान जिंदाबाद.